بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج الحمدللہ 26 رمضان المبارک اور یہ رمضان المبارک کی آخری جمعرات ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے رزق کی ضرورت نہ ہو، جو رزق کا طلبگار نہ ہو، اور ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے۔ آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا یہ ایک دن کا عمل ہے، لیکن اس ایک دن کے عمل سے اللہ رب العزت سارا سال آپ پر اپنے رزق کے خزانوں کو لٹائیں گے۔ دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندگی میں یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اس وظیفے کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اس ماہ مقدس کی آخری جمعرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا فضل ہوا کہ جس نے ہمیں ماہ مقدس کی مبارک ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ایک تو یہ ماہ مقدس اپنی آخری منازل طے کر رہا ہے، اور دوسرا یہ آخری جمعرات ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں بڑی زبردست ہیں، ایک ماہ مقدس رمضان المبارک اور دوسرا جمعرات کا دن۔ جمعرات کے دن خصوصی طور پر بزرگان دین، اولیاء اللہ اور علماء کرام رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے اعمال کیا کرتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی مہینے کی وساطت سے اور پھر جمعرات کے دن کی وساطت سے رزق میں برکت کے لیے اور رزق میں اضافے کے لیے، بلکہ سارا سال آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہ آئے، آپ کو ایسا مجرب عمل بتا دے۔ اور دوسری خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ 27ویں کی طاق رات بھی ہے، ایک رمضان، دوسرا جمعرات، اور پھر 27ویں کی طاق رات، اور اس میں لیلۃ القدر کے زیادہ امکانات ہیں۔ یہ تو ساری ہی باتیں نور علی نور ہو گئی ہیں، تو یہ بہت بڑا موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ رزق کی ہر بندے کو ضرورت ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں خاطر خواہ اضافہ ہو، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، میرے پاس رزق کی کمی نہ ہو۔ یہ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ رزق کے معاملے کی وجہ سے ہی سارا نظام چلتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلی بات آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ رزق کا ذمہ اللہ کی ذات نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ اس ذات نے ہمیں رزق عطا کرنا ہے، چاہے وہ تھوڑا کرے چاہے وہ زیادہ کرے، اس نے رزق دینا ہے۔ لیکن رزق کے حصول کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں، وظائف کیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں اعمال کرنے کی، کہ اعمال کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو میں ایک عمل بتاتا ہوں، آپ وہ عمل کریں۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس سے آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ اب اس صحابی نے رسول اللہ سے عمل سنا۔ رسول اللہ کو چھوٹی ہستی تو نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، تو عمل لیا، پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے گئے، گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہے ہیں ویسے ویسے حالات بدل رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رسول اکرم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ حضور نے حال احوال دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ تمہارے رزق کے معاملے کا کیا بنا؟ فرمایا یا رسول اللہ،
اللہ نے مجھے اس وظیفہ کی برکت سے اتنا دیا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو اب اپنے گھر سے رزق دینا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ کیا وجہ بنی کہ عمل کیا ہے، دوسرا انہیں رسول اللہ کی بات پر یقین تھا۔ اسے یقین کامل کی وجہ سے ایک غریب نادار مفلس صحابی ہے، اللہ نے اس کے گھر کو مالا مال کر دیا ہے۔ آج اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو ہم اپنے یقین کی کمزوری کی وجہ سے رہ گئے۔ ہم جو بھی وظیفہ کریں گے آزمانے کی نیت سے کریں گے، پھر وظیفے کو ختم کرنے کی نیت سے کریں گے، وظیفہ ہمارا مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے اور بس جلدی جلدی ہم اس سے جان چھڑا لیں، ایسا نہیں۔ جب بھی آپ وظیفہ کریں اس کو پورے یقین، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میں تو یہ کہتا ہوں کہ وظائف میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دیتا ہے اگر یقین کامل سے پڑھا جائے۔ تو آپ جو بھی عمل کریں یقین کامل سے کریں، رزق کے معاملے ہوں یا کچھ اور معاملات ہوں، انشاءاللہ وہ آپ اپنی آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے خود دیکھیں گے۔ اور یہ تو موقع ہی بڑے زبردست ہے، جمعرات کا دن، رمضان المبارک اور پھر 27ویں کی طاق رات، یہ تو بہت اہم مواقع ہیں۔ ان مواقعوں پہ کوئی بھی کیا گیا عمل اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے، کُلًّا یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اے نبی پاک ان لوگوں کو بتا دیجئے، اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا کہ آپ انہیں بتا دیں، انہیں فرما دیں، انہیں حکم کر دیں کہ اللہ نے جو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، چاہے وہ خوشی ہے، چاہے وہ غمی ہے، چاہے وہ رزق کی کثرت ہے، برکت ہے، وہ تمہیں ملے گا، لیکن اس کے حصول کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے، اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اس کے حصول کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی ہے، اس کے حصول کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ اب اللہ نے ایک چیز مقدر کر دی ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش تو کرنی ہے۔ وہ کوشش کیا ہے؟ نیک اعمال میں لگ جانا، قرآنی وظائف میں لگ جانا، اللہ کے پاک نام کے ذریعے سے اس کو پکارنا، اللہ کے کلام پاک کے ذریعے سے اس کو پکارنا، اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے اس کو پکارنا۔ جب ہم ورد وظائف کریں گے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ تو جب اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی ہماری زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے ایک گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ لکھنا نہ بھولیے، اور پھر ان سے بھی بڑھ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ ہے، یہ ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ ایسے کوئی نیا عزیز آئے گا کمنٹ باکس میں اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کا لکھا ہوا پڑھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور ہمیں بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ لہٰذا یہ کام چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے، یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ جمعرات کا دن، آج جمعرات کا دن ہے، یہ دن بھی آپ کے پاس ہے اور یہ رات بھی آپ کے پاس ہے، تو ان 24 گھنٹوں میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے مٹھی بھر چاول کسی برتن میں لے لینے ہیں، اس برتن کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ برتن کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اول اور آخر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد یہ پڑھنا ہے، اور پھر 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر،
41 مرتبہ سورہ کوثر اور 100 مرتبہ اللہ الصمد یہ پڑھ کر ان چاولوں کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد کسی ڈبی میں، کسی شاکپر میں بند کر کے وہ گھر میں کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو رکھ دیں، بھلے کچن میں رکھ دیں یا کسی اور کمرے میں کسی بلند جگہ پر اس کو رکھ دیں، وہ سارا سال آپ کے گھر میں پڑا رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ سال گزر جانے کے بعد ان چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ آیا وہ پڑے رہیں یا ان کو استعمال کر لیں یا دوبارہ ان کے اوپر عمل کر لیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1 سال تک وہ آپ کے گھر میں پڑے رہیں۔ جب 1 سال گزر جائے تو سال گزر جانے کے بعد انہی چاولوں کو آپ نے لے کر اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے۔ اپنے گھر کی چھت پہ جب آپ ڈال دیں گے، پرندے آئیں گے، انہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ ایک تو سارے سال کی برکت ہے اور دوسرا پرندوں کے کھانے کی وجہ سے بھی اللہ آپ کے رزق میں بہت برکتیں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب نے آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی آخری جمعرات اور لیلۃ القدر کی رات کا ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ میرا اللہ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔